ایک دفعہ نا یہودی ایک ملکہ تھی، اس کے نا ایک نوکرانی تھی۔ تو اس کی نوکرانی کو جو ملکہ تھی، یہودی عورت تھی، اس نے نا تیل لینے کے لیے دکان پہ بھیجا۔ تو ادھر ابھی یعنی کہ کچھ ہی لمحے یا دن ہوئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تھے۔ تو جو تھے حضرت بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جو تھا کام پہ جانا تھا اور بڑا ضروری جانا تھا۔ تو آپ کے جو قدم مبارک تھے وہ تیزی سے نا چل رہے تھے۔ تو رستے میں کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، پریشان ہے۔ تو حضور پاک وہاں رک گئے، اور حضرت بلال بھی ظاہر سی بات ہے رک گئے۔ تو حضور پاک نے پوچھا کہ بلال، اس عورت سے پوچھ کے کیا ماجرا ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت بلال نے پوچھا تو عورت نے کہا کہ میں ایک یہودی ملکہ کی نوکرانی ہوں، اور وہ بڑی ظالم ہے، اور اب میں نا بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو اس نے کہا تیرا گناہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ گناہ تو یہی ہے کہ میں غریب ہوں، غریب ہونا بھی سب سے بڑا گناہ ہے، یہی میری غلطی ہے۔ تو مجھ سے ملکہ ہے، یہودی ہے، میری آقا ہے، اس کا تیل لینے کے لیے دکان پہ بھیجا تھا تو تیل گر گیا۔ اب تیل تو زمین پہ چلا گیا، زمین تو تیل واپس نہیں دے گی، تو وہ جو ہے نا میری مالک مجھے بہت مارے گی۔ تو جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو تھے صحابہ تھے، جو حضرت بلال حبشی، اس کو فرمایا کہ جاؤ گھر سے 5 دینار لے کر آؤ۔ وہ حضرت بلال 5 دینار لے کر آئے، حضور پاک نے دیے اس عورت کو کہ جاؤ تیل لے کے جاؤ۔ تو جب وہ عورت تیل لے کر آئی تو پھر رونے پڑ گئی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اب کیوں روتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نا دیر ہو گئی ہے، تو مجھے دیر کی وجہ سے میری جو ہے نا مالک وہ مجھے مارے گی، تو مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ عورت آگے آگے اور حضور پاک پیچھے پیچھے، سبحان اللہ۔ وہ چل پڑے، چلتے چلتے جو تھے ملکہ کے دروازے پہ پہنچے۔ عورت نے دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا، سامنے حضور پاک سر جھکا کے، نظریں جھکا کے اور نورانی چہرہ اور کھڑے تھے۔ تو عورت بڑی متاثر ہوئی اور بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ تیری ہے، تیری نوکرانی ہے؟ تو اس نے فرمایا جی میری یہ ملازم ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ تیل لینے کے لیے گئی تھی تو آپ نے بھیجا تھا تو تھوڑا سا نا لیٹ ہو گیا، تو نے اس کو مارنا نہیں ہے۔ وہ عورت بڑی متاثر ہوئی کہ ایک سادہ لباس میں اور نور میں منور، نورانی چہرہ اور سیاہ زلفیں، تو عورت تو دیکھتے ہی رہ گئی، اور اتنی سادگی۔ تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کو کچھ نہیں کہوں گی۔ تو حضور پاک نے اس عورت سے پوچھا، اس کی جو ملازمہ تھی جو رو رہی تھی، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جیسے آپ کا حکم۔ تو حضور پاک نے رخ مبارک پھیرا اور واپس جانے لگے، تو وہ دونوں عورتیں نا حضور پاک کے پیچھے چل پڑیں۔ تو اس کے قریب پہنچی تو حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، یہ کون ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ یہی تو وہ حق سچ کے رسول ہے، نبی ہیں جو اللہ پاک نے بھیجے ہیں۔ تو ان عورتوں نے حضور پاک سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کے سچے رسول، تو ہمارے دروازے پر آیا اور ایسے خالی ہاتھ نہ جا، تو ہمیں کلمہ پڑھا کے جا، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہمارے حضور پاک اخلاق تو جن کی قدم قدم پر اور ایک ایک زندگی کے حصے پہ دیکھی جائے تو اخلاق اور حسن اخلاق کا سبب ملتا ہے۔ حضور پاک نے ہمیشہ اپنی اخلاق سے اور محبت سے کلمے کو بلند کیا، دین کو بلند کیا، کبھی تلوار کے زور سے دین کو بلند نہیں کیا۔ تو اللہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اس کی جو ہے نوکری نصیب ہو جائے، اور ہم بھی اس کے
जो हैं सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।